السلام علیکم۔ شینا ذرا تگڑی دہاڑی لگانا، 2 دن سے تو بھیک مانگنے بھی نہیں گئی۔ میں جیسے ہی سو کر اٹھی اماں میرا ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھیں۔ ناشتہ بھی کیا تھا، ایک خشک روٹی اور ساتھ پانی کا گلاس۔ میں نے منہ بنایا مگر جلد ہی سنبھال گئی، کیونکہ اس گھر کا خرچہ پانی میرے دم سے ہی چل رہا تھا۔ اب اگر یہ سب کھانے کو مل رہا تھا تو اس میں میرا ہی قصور تھا۔ 2 دن سے میں بخار میں رہی تھی، مگر آج بھی نہ جاتی تو رات کو فاقہ ہی کرنا پڑتا۔ میں نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا تو اماں میرے قریب ہی بیٹھ گئیں اور مجھے ہوا کرنے لگیں۔ میں نے ایک نظر اپنی اماں پر ڈالی تو غم کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ اماں کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ ساری عمر اماں نے بھیک مانگ مانگ کر مجھے پالا پوسا تھا، اب میری باری تھی اسے پالنے کی۔ وہ تو اب بھی گھر بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن میں نے زبردستی اسے روکے رکھا تھا، کیونکہ اب میں کما سکتی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں بھیک مانگنا یا بھکاری ہونا بڑی امیری کی بات ہے، تو یہ بالکل غلط تھا۔ ہمارے علاقے میں قلیل ہی بھکاری رہتے تھے، کیونکہ یہاں بہت کم بھیک ملتی تھی۔ ایک تو گاؤں تھا، اوپر سے یہاں رہنے والے خود غریب تھے، سو وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں ان بھکاریوں کا، جن سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیر میں نے بڑے بڑے نوالے لے کر 1 منٹ میں ہی روٹی ختم کی اور چادر اوڑھ کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اماں مجھے بے بسی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلنے لگی، پیچھے سے اس نے ہانک لگائی کہ شینا خیال رکھنا اپنا۔ میں سر ہلا کر باہر آ گئی، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جنہیں صاف کر کے میں نے چادر کو زور سے خود کے گرد لپیٹا اور چونک کی جانب قدم بڑھا دیے، جہاں بیٹھ کر میں مانگا کرتی تھی۔ چونک میں بیٹھے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ایک بھیک بھی نہیں ملی تھی۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اگر ایسے ہی رہا تو ایک فرد کی روٹی بھی پوری نہ ہو سکے گی۔ سو میں وہاں سے پریشانی میں اٹھ کر تھوڑا آگے چلی گئی تو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، چونک سے تھوڑا آگے ایک فقیر پڑا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بالکل بے ہوش معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے رال ٹپک رہی تھی اور جسم ایک دم سے میلا کچیلا تھا۔ میں نے خود پر نظر ڈالی تو میں قدرے صاف ستھری تھی۔ اس فقیر کے پاس پانی بھی زمین پر پڑا تھا، کافی پیسے پڑے ہوئے تھے، مگر اسے کوئی ہوش ہوتی تب نہ۔ میں نے سوچا یہ کون سا نیا فقیر یہاں آ گیا ہے جو میری روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور حسرت سے زمین پر پڑے پیسوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے ہی اس فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ بڑھا کر میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں تو ایک دم سے ڈر کر سناٹے میں آ گئی اور اسے پیچھے دھکیل کر خود کو چھڑوانے لگی، مگر اس میں بہت طاقت تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری ٹانگ کھینچی اور میں دھڑام سے نیچے گر پڑی۔ اس وقت مجھے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک تو دوپہر کا وقت تھا اور ارد گرد بھی کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سو میرا ڈر فطری تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اسے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی تم کوئی شریف انسان نہیں ہو۔ میری دھمکی پر اسے کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجہ ایک دم سخت تھا۔ جب تجھے راج ملے تو وہ راج نہ لینا، چھوڑ دینا، گمراہ نہ کرنا کسی کو، ورنہ تیرے لیے ایک بڑی مصیبت ہوگی، سمجھ رہی ہے نا؟ اور نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا، مگر میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ڈری ہوئی تھی۔ جا جا لے جا پیسے، یہ سب تیرے ہیں، میں تو بس تجھے خبردار کرنے آیا تھا۔ بات مان جانا میری، اگر کوئی خرابی کی تو بڑی دقت اٹھائے گی۔ لے پکڑ لے سب۔ اتنا بول کر اس نے زمین پر سے وہ سب پیسے اٹھا کر میری ہتھیلی میں تھما دیے اور جھٹکے سے میرا پیر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی، البتہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یا شاید میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس فقیر نے گاؤں سے باہر کے راستے پر تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ فقیر دور ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے نظریں موڑ کر اپنی ہتھیلی پر دیکھا تو ایک خوف کی لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ پیسے جنہیں میں حسرت سے دیکھ رہی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں میرے ہو چکے تھے اور اب مجھے وہ اپنے ہاتھ پر بھاری سل کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ ان کا بوجھ بہت زیادہ ہے، لیکن اس فقیر نے یہ سب مجھے کیوں دے دیے؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ ایک نیا سوال میرے ذہن میں چلنے لگا،
شاید میں کہیں اور ہی کھو جاتی، مگر وہاں ایک دو لوگوں کی آمد نے مجھے میری سوچوں میں غرق ہونے سے روک لیا۔ میں نے جلدی سے وہ سارے پیسے اٹھا کر دوپٹے کے پلو سے باندھے اور وہ ٹاٹ بھی اٹھا لی جس پر فقیر لیٹا ہوا تھا، مگر اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا سانس لینا دوبر ہو گیا، تو میں نے ایک سائڈ پر وہ ٹاٹ پھینک دیا۔ دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں پکڑا تو اندازہ ہوا اچھے خاصے پیسے ہیں، سو مزید بھی کیا مانگتی۔ سست قدموں سے گھر کی جانب چل دی، مگر گھر کی جانب جاتے ہوئے بھی دماغ میں مسلسل اسی کی سوچیں گونج رہی تھیں، جو واقعہ بھی کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا۔ گھر گئی تو اماں برتن دھو رہی تھیں، حیرت سے بولی کہ جلدی آ گئی تو کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی تھی؟ تو میں نے اکتا کر کہا کہ نہیں اماں، یہ بخار ہم غریبوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہاں بیماری ہوتی ہے، ہم غریبوں کے لیے تو عیاشی ہوتی ہے، عیاشی۔ کچھ نہیں، بس بھیک مل گئی تھی تو اٹھ پڑی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے میں نے نظریں چرا کر کمرے میں لیٹی آمنہ پر ڈالی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، ساتھ ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، تو میں نے آگے بڑھ کر پاس پڑے کپڑے سے اس کا منہ اچھی طرح سے صاف کیا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر آ گئی۔ اماں تو تھک گئی ہوگی نا اکیلی آمنہ کا دھیان کر کے، تو اماں مسکرا کر بولی اپنے بچوں کا خیال رکھنے سے کوئی ماں تنگ نہیں ہوتی۔ مجھے احساس ہے تیرے ساتھ میں بڑی زیادتی کرتی ہوں، مگر کیا کروں، یہ پیٹ کا جہنم جو ہم ساتھ لیے پھیر رہے ہیں، اسے بھی تو بھرنا ہے۔ میں نے ایک گھر میں بات کی ہے صفائی ستھرائی کی، ادھر اگر صحیح معاوضہ مل جائے تو بس یہ کام چھوڑ دینا۔ اماں نے بڑے سبھاؤ سے بات کی تو میں ایک پل کے لیے چپ کر گئی، مگر دوسرے پل ہی بول اٹھی، اماں رہنے دے، پہلے بھی تو نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تھا نا؟ کیا بھول گئی ان اونچے گھر والوں نے کیا کہہ کر تجھے نکالا تھا؟ تو نے علاقہ اسی لیے بدلا تھا تاکہ عزت سے کما سکیں، مگر وہ لوگ ہی کیا جنہیں کسی کی عزت کی پرواہ نہ ہو۔ اماں تو چپ کر گئی، مگر میرے اندر آگ لگ چکی تھی، سو چپ چاپ میں کمرے میں آمنہ کے برابر چارپائی پر آ کر دراز ہو گئی۔ میں سونا چاہتی تھی، مگر ذہن تھا کہ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا تھا، ماضی میں الجھا تھا۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے، ابا کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، بقول اماں کہ تمہارا ابا دور کام کرتا ہے۔ اب کتنی دور کام کرتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے تھے، البتہ بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ اماں ابا کی دوسری بیوی ہے۔ میری ماں نہایت خوبصورت عورت تھی اور جھگیوں میں ہی رہتی آئی تھی، وہی پیشہ جو اماں کے آباء و اجداد شروع سے کرتے آئے تھے، یعنی کہ بھیک مانگنا۔ اماں بھی وہی کام کرتی تھی۔ کم سن جوانی میں ہی ابا کا دل اماں پر بری طرح سے آ گیا اور بس انہوں نے اماں کی جھگی کی راہ پکڑ لی کہ اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دو، میں اسے رانی بنا کر رکھوں گا، مگر وہاں یہ روایت نہیں تھی، جھگی کی لڑکی جھگی میں ہی جاتی تھی، کسی باہر والے کو کسی صورت دینا گوارا نہیں تھا۔ سو اماں کے والدین نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جہاں ابا کا دل اماں پر آ چکا تھا، وہیں اماں بھی چپکے چپکے ابا کو دل دے بیٹھی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہاں سے بھاگ کر نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ابا کسی جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور جیسے ان جاگیرداروں کا کسی پر بھی دل آ جائے تو وہ اسے حاصل کیے بغیر نہیں ٹکتا، یہی حال ابا کا تھا۔ مگر یہاں تو اب اماں بھی ان کی حامی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اماں ان کے ساتھ بھاگ گئیں اور صبح تک ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب اماں کو رکھنے کی باری آئی تو اپنے گاؤں کے بجائے ابا نے میری ماں کو وہیں شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور ہفتے میں ایک چکر لگا لیا کرتے تھے۔ یہی تو قربانیاں ہوتی ہیں بھاگ کر شادی کرنے والوں کے لیے۔ ادھر اماں کے والدین بھی ان پر فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ پھر میرا بھائی پیدا ہوا، مگر تب بھی ابا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ انہیں اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گے، بس اسی طرح ملنے آ جاتے تھے۔ بھائی کے بعد آمنہ پیدا ہوئی تو یہ معذور تھی، نہ بول سکتی تھی نہ چل پھر سکتی تھی۔ آمنہ کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جو ایک ماہ بعد ہی مر گیا، اور پھر سب سے آخر میں پیدا ہوئی، مگر باپ کو دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر تھا۔ وہ بس گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتا اور چند پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ کر روانہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اب ان کی اماں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی، اوپر سے بچوں کا بوجھ وہ کیوں برداشت کرتا۔ اس نے کھڑے کھڑے اماں کو طلاق دے دی۔ بھائی بھی آئے دن اماں سے جھگڑا کرتا، اکثر اوقات تو ہم بہنوں کو بھی خوب مار لگاتا تھا۔ اماں سے اس بات پر جھگڑتا کہ تم نے ابا سے طلاق کیوں لی؟ خود دے کر گیا ہے تمہارا باپ مجھے طلاق، تو کیوں کیا میرے باپ کو زچ؟ تمہیں راس ہی نہیں آیا تھا پیسہ جو ہمارے منہ سے بھی سونے کے نوالے چھین لیے؟ اس بات پر اماں چپ کی چپ رہ جاتی۔ پھر ایک روز اماں نے بھائی کو کہا
کہ تم نوکری کر لو، ایسے ہاتھ کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ مگر وہ بالکل بھی ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا میں نہیں کماؤں گا، اتنے امیر باپ کا بیٹا ہو کر 2 ٹکے کی نوکریاں کروں، کبھی بھی نہیں۔ ہر جانب سے ہری جھنڈی دیکھ کر اماں اپنے والدین کے پاس واپس لوٹی تو علم ہوا کہ وہ لوگ تو کب کی وہاں سے جھگیاں سمیٹ کر جا چکے ہیں۔ اماں نے لاکھ ان کے ٹھکانے کا پتہ کرنا چاہا مگر پتہ نہ چل سکا، اوپر سے جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی تھی، اور دن اتنے برے تھے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے۔ بھائی نے بڑے آرام سے باہر ہی کسی سے مل کر اس مکان کا سودا کر لیا جس میں ہم رہ رہے تھے، اور وہی ہمارا آخری سہارا تھا۔ جب اماں کو حقیقت کا علم ہوا تب تک بھائی پیسے بھی لے کر جا چکا تھا، اور ایک روز ایسے ہی جس نے مکان خریدا تھا اس نے ہمیں باہر نکال کیا، تب بھائی نے اچھا بنتے ہوئے ایک کرائے کا مکان لے دیا۔ جب اماں نے پیسوں کی بات کی تو وہ تو گویا سانپ کی طرح پن پھیلائے بیٹھا تھا، کہنے لگا یہ میرے باپ کا پیسہ ہے اور اس کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم کس حق سے پیسے مانگ رہی ہو؟ میں تو ایک پائی نہیں دوں گا، ہاں اتنا شکر کرو کہ کرائے کا مکان لے دیا ہے۔ اماں چپ کر گئیں، لیکن جب مہینے بعد کرایہ دینے کی باری آئی تو تب بھی بھائی بڑے آرام سے مکر گیا اور کہا کہ گھر لے دیا ہے، اب کم از کم کرایہ تو خود دو۔ میں جا رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے خرچوں کے ڈر سے بھائی نے اپنا سامان سمیٹا اور رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں نکل گیا۔ پیچھے ہم ماں بیٹیاں خوف سے دبلی ہوئی جا رہی تھیں۔ ایک رات گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آمنہ بھوک سے بلکنے لگی، جسے اماں نے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور کہا تم فکر نہ کرو، دیکھنا کل تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گی۔ میں نے پوچھا اماں کیا کرو گی؟ سارے پیسے تو بھائی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ میری بات پر خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں بھی چپ کر گئی، مگر یہ بات صبح کھلی کہ اماں اپنا جدی پشتی کام کرے گی، یعنی بھیک مانگے گی۔ میں حیرت سے پریشان تھی، اماں سے پوچھا کہ تم بھیک ہی کیوں مانگو گی؟ اور بھی تو 100 طرح کے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام کر لو۔ تو وہ کہنے لگی اس طرح کے کاموں کی مزدوری مہینے کے بعد ملے گی، اور میری اولاد آج بھوکی بیٹھی ہے، ویسے بھی پہلے اپنے والدین کے لیے مانگا کرتی تھی، اب اگر تم لوگوں کے لیے مانگ لوں گی تو کیا برائی ہے؟ بس مجھے نہ روکنا، مجھے اب کسی صحیح غلط کا نہیں پتہ۔ میں چپ کر گئی، ویسے بھی سارے حالات میرے سامنے تھے۔ اماں گھر سے چلی گئیں اور جاتے جاتے مجھے آمنہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی، ساتھ ہی دروازہ بھی بند رکھنے کا بول دیا۔ شام کو اماں گھر لوٹی تو ان کے ہاتھ میں راشن کے تھیلے پکڑے ہوئے تھے، جو دیکھ کر ایک جانب تو سکون اترا مگر دوسری جانب میرے دل میں بھائی اور ابا کے لیے بہت سی بددعائیں بھی آئیں۔ اس شام ہم نے کھانا کھایا تو ہم تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہم ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگے۔ پھر اس کے بعد یہی معمول تھا کہ اماں بھیک مانگنے جاتی اور میں آمنہ کا ساتھ گھر پر رہا کرتی تھی، سارا دن ڈرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ ایسے میں بھائی کے بھی کسی ٹھکانے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ کرتے کرتے تقریباً سال بھر ہو گیا اور ہمارے گھر کے حالات بھی قدرے بہتر ہو گئے۔ ایسے میں ایک روز بھائی آ گیا اور پھر سے مشکلات نے ہمارے گھر میں ڈیرے جما لیے۔ وہ سارا دن چارپائی پر لیٹا رہتا، شام کو جیسے ہی اماں بھیک مانگ کر آتی ان سے سارے پیسے ہتھیا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا اور باہر نکل جاتا۔ خدا جانے وہ نشے پر لگ گیا تھا یا جوا کھیلنے لگا تھا، بس اتنا معلوم ہے کہ 2 کے بجائے اب 1 مرتبہ روٹی بننا شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں اس روز اماں نے بھائی کو پیسے دینے سے منع کر دیا تو اس نے جو جمع پونجی اماں نے میرے بیاہ کے لیے سنبھال کر رکھی تھی وہ چرا لی اور ایک مرتبہ پھر سے منظر سے ہٹ گیا۔ ہم نے شکر کیا کہ کم از کم اسی بہانے سے اس سے جان چھوڑ دی۔ اماں نے کچھ ماں اور بھیک مانگی اور اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اماں کو منع کر دیا کہ وہ بھیک نہ مانگے، ہم دونوں مل کر کما لیں گے۔ لیکن اس علاقے میں کام کاج ممکن نہیں تھا کیونکہ سب لوگ ہمیں بیکاری جانتے تھے۔ ہم نے وہ علاقہ بدل لیا اور نسبتاً کم رش والے علاقے میں آ گئے۔ کچھ جمع پونجی جو میں نے دوبارہ سے کی تھی، اس کا ایک گھر خرید لیا جو محض 1 کمرے اور 1 واش روم پر مشتمل تھا۔ کچا سا گھر تھا جس کی چھت برسات میں بالکل برسات کی مانند ہی ٹپکتی تھی، مگر اس گھر کا سہارا بھی بڑا تھا۔ کم از کم اس کرائے کے گھر اور ہر ماہ کے کرائے سے تو جان چھوٹ چکی تھی۔ یہاں کر اماں نے 1-2 گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ تنخواہ بھی بس صحیح تھی مگر حلال تھی، یہی بہت تھا۔ میں بھی اکثر اماں کے ساتھ کام کرنے چلی جایا کرتی تھی۔ 3 ماہ تو صحیح سے گزرے مگر پھر ایک روز کسی نے اماں کو دیکھ لیا اور جن کے گھر میں وہ کام کرتی تھی نے بتا دیا کہ یہ عورت پہلے بھیک مانگتی تھی۔ ادھر فلاں جگہ پر مالکین نے بلوا کر اماں سے تصدیق چاہی تو وہ بھلا انکار کرتی بھی تو کیوں کر،
سو انہوں نے اقرار کر لیا کہ وہ واقعی میں بھیک مانگتی رہی ہیں۔ اس بات نے تو ایک نیا طوفان برپا کر دیا۔ اس عورت کو پریشانی لگ گئی کہ اتنے دن سے میرے گھر میں ایک بھیک مانگنے والی کام کر رہی ہے اور مجھے علم تک نہیں۔ بھلائی کا دور ہی نہیں رہا۔ اماں نے اس سے کہا میں پہلے مانگتی تھی مگر اب نہیں مانگتی، اب خود کما کر اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہوں۔ مگر اس عورت کے دماغ پر نہ جانے کون سی دھن سوار تھی۔ اماں کو گھر سے لے کر گلی میں چلی آئیں اور پورا محلہ جمع کر کے وہ تماشا لگایا کہ بس اللہ کی پناہ دے۔ ہمارا خود کا گھر اسی گلی میں تھا۔ اس واقعے کے بعد اماں کو کام پر رکھتا کون، یہاں نیا کام کون دیتا، لیکن ہر ایک کی زبان پر ہمارا چرچا ضرور ہونے لگا۔ پہلے میں باہر دکانوں وغیرہ تک چلی جاتی تھی مگر اب یہ بھی مشکل تھا۔ ہفتہ بھر تو ہم بڑی مشکل سے رہے، مگر جب راشن اور آمنہ کی ادویات ختم ہونے لگیں تو میں نے اماں سے کہا کہ اب تم رہنے دو، میں جاؤں گی باہر۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا تمہیں کون کام دے گا؟ اگر ہم یہاں سے بھی کہیں اور چلے گئے تو پھر ایسے کوئی اٹھ کر آ جائے گا جو ہماری حقیقت بتائے بغیر مرے گا نہیں کہ ہم بھکاری ہیں اور بھیک مانگتے رہے ہیں ماضی میں۔ اسی لیے بہتر ہے یہی جو لوگ سمجھتے ہیں ہم بھی اسی طرح رہیں۔ بس میں اب بھیک مانگوں گی، دیکھتی ہوں کون مجھ سے بات کرتا ہے۔ اماں تو میرے بدلے انداز پر ہکا بکا تھی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر میں نہیں سمجھی، کیونکہ مجھے سمجھنا ہی نہیں تھا۔ جب پیٹ کی آگ سمجھنے نہیں دے رہی تھی تو میں کیوں کر سمجھتی۔ بس اماں سے اہم باتیں پوچھ کر میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور ادھر چوک میں جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ پہلے تو لوگوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور کانوں میں سرگوشیاں کیں، مگر میں بھی ڈیٹ بنے انہیں نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ جب میرے قریب سے کوئی گزرتا تو ہاتھ بڑھا کر بھیک مانگ لیتی، کبھی کوئی مہربانی کر کے دے دیتا تو کبھی کوئی چھڑک دیتا۔ میں نے کسی کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ یہی تو حقیقت تھی اس کام کی۔ اگر بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تو ادھر ادھر کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیتی۔ اکثر اوقات تو لوگ ایسی باتیں بھی کر جاتے کہ کھڑے کھڑے ہی میں زمین میں گڑ جاتی۔ اوپر سے حسن بھی بلا کا تھا، اس لیے اماں مجھے باہر بھیجتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ جب تک اچھی طرح کچھ پڑھ کر پھونک نہ مار دیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ ہفتے بعد تو اماں کی بس ہو گئی۔ اس نے مجھے منع کر دیا کہ شینا تو نہ جایا کر، میں خود چلی جایا کروں گی۔ مگر میں نے بھی اماں کو صاف کہہ دیا کہ اب میں نکل کھڑی ہوئی ہوں تو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اماں بیچاری چپ کر کے رہ گئیں، مگر شاید اب ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جو ایک روز پھر سے بھائی ہمارے گھر چلا آیا، اس مرتبہ اماں نے اسے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اور کہا جہاں سے آیا ہے وہیں پر چلا جا، میں تجھے یہاں نہیں رکھوں گی۔ بھائی نے بڑی منت کی تو اماں نے کہا کہ محلے والوں سے پٹوا دوں گی۔ بالآخر اسے جانا پڑا، مگر جانے سے پہلے اس کے چہرے پر تحریر رقم تھی جو میں بڑی آسانی سے پڑھ سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کر کے پلٹا تھا جس سے میں ڈر گئی تھی، مگر اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھی آنے والے طوفان کو وقت کے سہارے پر چھوڑ دیا اور پرسکون ہو گئی کہ بھائی دوبارہ سے نہیں لوٹے گا۔ اور آج وہ فقیر والا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اسی طرح سوچتے سوچتے میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، ہوش ہی نہیں رہا۔ میری آنکھ اگلی صبح کھلی، کل کی بھیک کے پیسے تو تھے۔ پھر میں نے آمنہ کو ساتھ لیا اور ہسپتال چلی آئی، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ ایک آپریشن ہے، اگر وہ ہو جائے تو آمنہ کی زندگی بچنے کے چانسز 50% ہیں، یعنی اگر کامیاب ہوا تو آمنہ بھی عام انسانوں کی مانند چل پھر سکے گی۔ یہ بات بڑی تقویت بخش تھی، مگر اس آپریشن پر جو خرچ تھا وہ کافی مہنگا تھا۔ ہم تو اپنا گھر بیچ کر بھی اس آپریشن کا آدھا بوجھ ہلکا نہ کر سکتے تھے۔ میں نے اماں سے بات کی تو وہ چپ رہ گئی۔ آخر کو اس کا بھی ارمان تھا کہ بیٹی صحت یاب ہو جائے، مگر پیسہ پاس نہیں تھا۔ میں نے آمنہ کو گھر چھوڑا اور بھیک مانگنے چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو ساتھ اپنا حل بھی لے کر آتی ہے۔ آج میں چپ چاپ ایک جگہ پر بیٹھ گئی، نہ اٹھنے کا دل چاہ رہا تھا، نہ ہی کسی سے مانگنا اچھا لگ رہا تھا۔ بس 2-4 لوگوں نے خود ہی میرے کٹورے پر کچھ پیسے رکھ دیے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اگر کوئی عام سا دن ہوتا تو میں جھٹ سے اٹھ کر بھیک مانگنے لگتی، مگر آج میرا دل آمنہ کی جانب ہی اٹکا ہوا تھا، سو میں اپنی جگہ سے نہ اٹھی، مگر حیران رہ گئی جب گاڑی میں سے ایک بوڑھا سیٹ نکل کر میرے پاس خود آ گیا۔ میں نے اسے دیکھنے کے باوجود اپنا کٹورا آگے نہیں کیا اور نہ ہی اس نے بھیک کے کوئی پیسے میری جانب بڑھائے۔ میں جس طرح بیٹھی تھی ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔
جب وہ سیٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بولا، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، پریشانیاں تو ہم غریبوں کے گھر پانی بھرتی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ میری بات پر کچھ پل چپ ہوا، پھر کہنے لگا، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ میں نے کہا، کون سا مسئلہ؟ وہی جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے، وہی پیسے چاہیے نا تمہیں؟ میں دوں گا تمہیں پیسے، جتنے کہو گی، میرے ساتھ چلو بس۔ یہ جملہ میرے کانوں میں سیسے کی مانند لگا۔ میں سختی سے بولی، سیٹھ اگر عزت پیاری ہے تو یہاں سے چلا جا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ آئینے میں خود کو نہیں پہچان سکے گا۔ میری بات پر غصہ ہونے کے بجائے وہ ہنسنے لگ گیا اور بولا کہ ایسے ہی تھوڑی لے کر جا رہا ہوں، نکاح کر کے لے کر جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس سے تجھے کیا ملے گا سیٹھ؟ سیٹھ کہنے لگا کہ بھلے اس سے مجھے کچھ نہ ملے، مگر تمہارے گھر میں پیسہ آ جائے گا۔ چلو اٹھو، یہ موقع مت گنواؤ۔ کچھ سوچتے ہوئے میں جھٹ سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ میری نظروں کے سامنے آمنہ تھی، جسے میں فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر مجھے ساتھ کچھ برا ہوتا تب بھی میری اتنی بہادر تھی کہ حالات کا مقابلہ کر سکتی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھر میں تھے جہاں ہمارا نکاح پڑھایا گیا۔ یہ سب مجھے کسی فلم کی مانند لگ رہا تھا اور میں بے یقین سی تھی کہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ نکاح کے بعد سیٹھ مجھے اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے گیا، جہاں بہت سے لوگ تھے اور بھرپور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے سیٹھ کے ساتھ دیکھا تو وہ سب جھک گئے اور عورتیں آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگیں، جس سے مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی، مگر میں ضبط کی آگے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر ایک ہال میں پہنچ کر میں اور سیٹھ صوفے پر بیٹھ گئے اور ہمارے سامنے بہت سے لوگ تھے۔ اچانک میں نے ایک سائڈ پر دیکھا تو دم بخود رہ گئی، کیونکہ وہاں میرا سگا بھائی کھڑا تھا۔ میں فوراً سر اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تو سیٹھ بھی ہڑبڑا کر میرے پیچھے وہیں پر چلا آیا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب ہم تینوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ دن مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پیچھے سے سیٹھ نے میری بات میں ٹکرا لگایا کہ ہاں، اسی کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر یہ مجھے تمہارا نہ بتاتا تو میرا تو دندہ ہی مانند پڑ جاتا۔ یہ بات سن کر میرا ماتھا ایک دم سے ٹھنک گیا۔ میں نے کہا، کیا بات کر رہے ہیں؟ سیٹھ کہکا لگا کر بولا، یار اپنی بہن کو بتایا نہیں؟ اس بات پر بھائی بھی مسکرا دیا اور کہا کہ خود ہی بتا دیں۔ سیٹھ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے تمہارے بھائی سے، نکاح تو بس ایک کاغذی کارروائی تھی۔ دراصل میری بیوی بڑی اللہ والی تھی، جسے دعا دیتی تھی قبول ہو جاتی تھی۔ پھر ایسے کرتے کرتے لوگوں نے اسے پیسے دینے شروع کر دیے اور اس اللہ والی نے مجھے سیٹھ بنا دیا، مگر افسوس 3 دن پہلے وہ مر چکی ہے۔ لیکن لوگوں کو تو نہیں پینی چاہیے، تمہارا بھائی میرے پاس ہی ہوتا ہے، سو اس نے تمہارا خیال ظاہر کیا تو میں نے بس تم سے نکاح کر لیا۔ اب تمہارا کام بس صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو دعا دیتی رہنا اور جھوٹی سچی کوئی بھی بات بتا دینا۔ یہ دھیان رہے کہ دندہ بند نہ ہو۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں ہی آ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کوئی بھائی اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ مذہب کے نام پر بنے کاروبار پر مجھے بیچ ڈالے۔ اسی وقت مجھے اس فقیر کی بات یاد آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ فقیر مجھے اس منافقت سے منع کر رہا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سیٹھ کی بات پر حامی بھری اور کہا کہ شام کو مجھے گھر جانا ہے، میری ماں کو کچھ علم نہیں ہے۔ سیٹھ تو بڑا خوش تھا، اس نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ میں نے رات رکنے کا کہا اور اسی رات اپنی ماں اور بہن کو لے کر ایک دوسرے شہر ایک سرائے میں ٹھہر گئی، کیونکہ جو بھی تھا میں حق حلال کی بھیک مانگ کر کھا سکتی تھی، مگر اللہ کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ بھلے سے میرا نکاح ہو چکا تھا، مگر مجھے دوبارہ شادی کرنے کی کوئی چاہ ہی نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے شیطان سے بھائی سے پیچھا چھڑانا تھا، جس نے نہ جانے کتنے پیسوں کے عوض مجھے بیچ کھایا تھا۔